الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، ششماہی امتحان کے بعد اصول فقہ کا آج یہ پہلا محاضرہ ہے۔ ضروری ہے کہ پچھلے درس سے اس درس کے ربط کو ظاہر کیا جائے۔ جو اس سے پہلے دروس چل رہے تھے وہ متعلق تھے تخصیص کے۔ عام کا مطلب ہوتا ہے شامل، اور جب عموم کہتے ہیں تو مطلب کوئی ایسا حکم ہے جو حکم تمام لوگوں پہ منطبق ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ادلہ آ جاتے ہیں جو ادلہ یہ بتلاتے ہیں کہ گرچہ لفظ میں جو عموم پایا جا رہا ہے، استغراق پایا جا رہا ہے، شمول پایا جا رہا ہے، لیکن سارے لوگ مراد نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو اس عموم سے نکال لیا گیا ہے، اسی کو تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جائے ششماہی امتحان میں سارے لڑکے پاس ہو گئے، نجح الطلاب فی الاختبار الفصلی، فصلی اگزام میں الطلاب تمام لڑکے پاس ہو گئے۔ الطلاب میں جو الف لام داخل ہے یہ عموم اور استغراق کے لیے، جتنے لڑکے پڑھ رہے تھے سارے کے سارے لڑکے ششماہی امتحان میں پاس ہو گئے۔ اس کو عام کہتے ہیں اور عموم کہتے ہیں۔ بعد میں ایک دن کے بعد، دو دن کے بعد، یا فوراً اس جملے کے پھر میں یہ کہوں محمد زاہد صاحب آپ فیل ہو گئے ہیں، محمد عادل صاحب آپ فیل ہو گئے ہیں، جاوید صاحب آپ فیل ہیں 2 کتاب میں، تو یہ جن لڑکوں کا نام لیا محمد زاہد، محمد عادل، جاوید، یہ سارے لڑکے طلاب کے عموم میں داخل ہیں۔ پہلے خبر کیا دی گئی؟ نجح الطلاب، تمام لڑکے کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ اس میں زاہد بھی، عابد بھی اور جاوید، تینوں لڑکے داخل ہیں پاس ہونے میں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ فیل ہو گئے ہیں، یعنی جاوید آپ فیل ہیں۔ تو جو شروع میں جملہ کہا گیا تھا نجح الطلاب فی الاختبار، اس کے عموم سے جاوید کو نکال لیا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں تخصیص۔ یعنی عموم کے افراد میں سے بعض افراد کو کسی دلیل کی بنیاد پہ عموم کے حکم سے باہر نکال لینا، یہ تخصیص ہے۔ تخصیص کی 2 قسمیں کی گئی تھی، مخصص متصل، یعنی مخصص جو عموم ہے جس کی تخصیص کی گئی ہے وہ، اور مخصص جس کی تخصیص کی جا رہی ہے، دونوں ایک ساتھ ملا ہوا ہو، ایک ہی جملے میں ہو۔ مخصص متصل اس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں نجح الطلاب فی الاختبار الا جاوید، استثناء ہے کہ میں نے جو طلاب ناجح ہوئے، جو طلاب پاس ہوئے، اس سے جاوید کو استثناء کر لیا، الگ کر لیا، نکال لیا، یعنی جاوید فیل ہے۔ دوسری قسم تھی مخصصات متصلہ کی شرط، تیسری قسم تھی نعت۔ مخصصات متصلہ جو اپنے مخصص یعنی اپنے عموم سے ایک ہی جملے میں ملا ہوا ہو۔ تخصیص کی دوسری قسم ہے مخصصات منفصلہ، یعنی عموم کسی ایک جملہ میں پایا جا رہا ہے، اس جملہ میں تخصیص نہیں کی جا رہی ہے، کسی دوسرے جملہ میں تخصیص کی جا رہی ہے۔ منفصل کا مطلب الگ ہونا۔ مخصص منفصل ایسا مخصص
جو اپنے مخصص سے جدا ہو۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں، مخصصات منفصلہ تین ہیں۔ سب سے پہلے عقل، اس کے بعد حس، اس کے بعد شریعت۔ عقل کے ذریعہ سے بھی کسی عموم کی تخصیص کی جا سکتی ہے، اور جہاں پہ عقل کے ذریعہ سے کسی عموم کی تخصیص کی جائے گی وہ مخصص منفصل ہوگا، کیونکہ عقل مخصصات منفصلہ میں سے ایک ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء۔ لفظ کل آپ نے پڑھا ہے کہ الفاظ عموم میں سے ایک ہے۔ جو عموم پر دلالت کرنے والے صیغے ہیں، بعض صیغے ایسے ہیں جو اپنی بنا کے اعتبار سے ہی عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے کیا ہے؟ لفظ کل ہے، لفظ جمیع ہے، لفظ عامہ ہے، لفظ قاطبہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ قلم کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں، کیونکہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لفظ کل کے عموم میں ساری چیز داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی داخل ہے، لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لفظ کل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی تخصیص کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الگ کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق مخلوق نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہو گئی عقل۔ دوسری چیز ہے حس۔ حس مطلب جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ جیسے کہیں پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی، ایک جملہ کہا گیا پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی، پوری دنیا، پوری یہ عموم ہے، یعنی ڈمریا گنج بھی ہلاک و برباد ہو گیا، آپ کا بہار بھی ہلاک و برباد ہو گیا، آپ کا بنگال بھی ہلاک و برباد ہو گیا، ہندوستان بھی ہلاک و برباد ہو گیا، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی۔ بھائی جب پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں یار بس یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہاں ہلاک و برباد ہو؟ تو مطلب آپ کسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو چیز ہلاک و برباد نہیں ہوئی ہے، تو مشاہدات کے ذریعہ سے بھی آپ اس عموم یعنی پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی اس کی تخصیص کر رہے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی۔ قوم عاد پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانی ہوا کو عذاب کی شکل میں بھیجا تو اس کے بارے میں کہا تھا تدمر کل شیء بامر ربها۔ ہوا کی خاصیت یہ تھی، اس طوفان کی خاصیت یہ تھی کہ اپنے رب کے حکم سے تدمر کل شیء، تدمر کل شیء، اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو ملیامیٹ کرتے ہوئے جا رہی تھی، برباد کر دے رہی تھی ہر ایک چیز کو۔ قوم عاد پر جو طوفان، جو ہوا عذاب کی شکل میں بھیجا گیا،
اس طوفان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ طوفان ہر ایک چیز کو تہس نہس کر رہا تھا. ٹھیک ہے، عموم ہے، لفظ کل عموم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، آسمان تہس نہس نہیں ہوا، زمین تہس نہس نہیں ہوئی. لہذا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ آسمان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے تدمر کل شیء بامر ربها، اس کل سے، کل کے عموم سے آسمان کو باہر نکال لیا گیا، کیونکہ آسمان صحیح سالم ہے، زمین صحیح سالم ہے. زمین کی تخصیص کر لی گئی اور آسمان کی تخصیص کر لی گئی. تو دوسری چیز ہو گئی مخصص منفصل. پہلا ہے مخصص منفصل، کیا ہے؟ عقل. دوسری چیز حس یعنی مشاہدہ، اور تیسری چیز ہے شرع، اور یہی سب سے زیادہ اہم ہے، شریعت. اور اسی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم غلط فتویٰ نہ دیں، تاکہ ہم نصوص کو صحیح سے سمجھ سکیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فیما سقط السماء العشر، آسمان کی سچائی سے جو پیدا ہوا ہے اس میں عشر ہے، یعنی 1/10، 1/10 جو آسمان کی سچائی سے پیدا ہوا. اب دیکھیے غلطی کہاں پہ ہوتی ہے. میں ایک کسان ہوں، میرے پاس 2 منڈی زمین ہے، میں نے آلو کا موسم آیا، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، میں نے 2 منڈی میں آلو بویا اپنے کھانے کے لیے. آلو پیدا ہوا 2 کنٹل، 2 کنٹل آلو پیدا ہوا. اب میں سوچ رہا ہوں اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. اب میں تو کہیں پہ حدیث پڑھا ہوں فیما سقط السماء العشر، آسمانی بارش سے ہمارا ایک غلہ پیدا ہوا، آلو پیدا ہوا، لہذا اس میں 1/10 ہمیں دینا ہے. 2 کنٹل میں 20 کلو ہم نے بطور زکوٰۃ نکال دیا. ہمارا یہ زکوٰۃ نکالنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح. کیوں بھائی؟ یہ تو حدیث ہے. ہاں ٹھیک ہے، حدیث ہے، نص ہے، لیکن جو فیما سقط السماء العشر، جو اس میں عموم پایا جا رہا ہے، ما، کلمہ ما آپ پڑھے ہوں گے کہ ما موصولہ بھی الفاظ عموم میں سے ایک ہے. جو عموم پایا جا رہا ہے اس کی تخصیص کی گئی ہے، یعنی کچھ چیزوں کو نکال لیا گیا ہے اس میں سے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اگر 5 وسق سے کم ہو کوئی غلہ تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق، 1 وسق ہوتا ہے 60 صاع کا، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. 1 وسق بنا 60 صاع کا، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. 5 وسق کا ہو گیا 300 صاع، 1 صاع ہوتا ہے تقریباً 2.5 کلو کا، 2.5، 300 صاع کا 2.5، 750. یہ 750 یعنی 7.5 کنٹل اگر ہمارے یہاں آلو پیدا ہوگا، ہمارے یہاں غلہ پیدا ہوگا، تب اس میں زکوٰۃ ہمیں دینا ہے فیما سقط السماء العشر کے حساب سے. اگر اس سے کم ہوا تو پھر زکوٰۃ نہیں دینا ہے. تو جب ہم عموم اور خصوص کو نہیں سمجھیں گے بہت ساری غلطیاں ہوں گی. تو یہ التخصیص بالشرع، اس کی کئی شکلیں بن سکتی ہیں. قرآن کے عموم کی تخصیص قرآن کے ذریعہ سے، قرآن کے عموم کی تخصیص احادیث کے ذریعہ سے، قرآن کے عموم کی تخصیص قیاس کے ذریعہ سے، قرآن کے عموم کی تخصیص اجماع کے ذریعہ سے، ایسے ہی حدیث کی تخصیص حدیث کے ذریعہ سے،
حدیث کی تخصیص قرآن کے ذریعہ سے، حدیث کی تخصیص اجماع کے ذریعہ سے، حدیث کی تخصیص قیاس کے ذریعہ سے، یعنی 8 شکلیں بن سکتی ہیں۔ اگر تخصیص بالشرع کی شریعت سے جس کی تخصیص کی جائے، اس کی قسموں اور انواع پہ ہم گفتگو کریں تو اس کو 8 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ قرآن سنت یہ 2 چیزیں ہو گئی، پھر ان 2 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں، 4 ادلہ سے، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے، 2 چوک 8، 8 قسمیں بن جائیں گی۔ اور انشاءاللہ ان 8 قسموں پہ مثالوں کے ساتھ کل ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔